डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही धमाका कर दिया। बहुत बैड न्यूज़ दी है, जबकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थीं डोनाल्ड ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमारा ये वाला मसला हल होगा, हमारा वो वाला मसला हल होगा। तो आते ही उन्होंने काफ़ी सारी पाबंदियां जो हैं वो लगा दी हैं। सबसे पहली पाबंदी जो है वो नेशनलिटी पे लगाई है, दूसरी पाबंदी वीज़े पे लगाई है, तीसरी पाबंदी जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर पे लगाई है। अब क्या क्या ये डिटेल है, आइए इस वीडियो के अंदर आपको मैं इसकी डिटेल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बहुत सारी डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता थीं लोगों की, लेकिन उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो आज तक नहीं हुआ। वो क्या ऐलान है कि नेशनलिटी उसी शख्स को मिलेगी जो शख्स वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहा है, जिसके पास पेपर्स हैं। और जो लोग पहले क्या होता था कि कोई भी फैमिली जब यूएसए में आती थी सिर्फ ये सोच कर कि हमारा बेबी आने वाला है इस दुनिया में, तो इसकी पैदाइश जो है, इसकी डिलीवरी जो है हम यूएसए में कराते हैं ताकि इसको फौरी तौर पे नेशनलिटी मिल जाए। और नेशनलिटी के साथ साथ यही बच्चा जो है ये हमें रिस्पॉन्स करेगा। ये कानून था एक कि बच्चा अगर वहाँ पे अमेरिका के अंदर पैदा हो गया तो उसको फौरी तौर पे नेशनलिटी का वो हकदार होता था। और फिर साथ में वो बच्चे के बेस के ऊपर, उस बेबी के बेस के ऊपर वालिदैन को वीज़ा मिल जाता था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही जनाब ये ऐलान किया है कि जी ये चीज़ें ख़त्म, कोई नेशनलिटी नहीं मिलेगी। किसी टूरिस्ट को जो आके डिलीवरी केस कराते हैं यहाँ पे, उनको कोई नेशनलिटी नहीं मिलेगी। और वही बच्चे का स्टेटस होगा जो पेरेंट्स का स्टेटस है। अगर पेरेंट्स टूरिस्ट हैं तो वो बच्चा भी टूरिस्ट ही रहेगा और वापस जाएगा अपनी होम कंट्री। उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। नेशनलिटी सिर्फ उसी शक्ल में मिलेगी अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से एक पर्सन जो है, एक शख्स जो है, उसके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप होगी। चाहे वो मदर के पास है, चाहे वो फादर के पास है, दोनों में से कम एक के पास होनी चाहिए। तो फिर उस बच्चे को नेशनलिटी मिलेगी, अदरवाइज उस बच्चे को नेशनलिटी नहीं मिलेगी। अगर वो अजाइलम पे है, उसके पेरेंट्स अजाइलम पे है, तो उसको भी नेशनलिटी नहीं मिलेगी। बच्चा पैदाइशी तौर पे जब वो पैदा होगा उसी वक्त ही उसका स्टेटस जो है वो वालिदैन के साथ होगा, यानी कि रेफ्यूजी। वो बच्चा रेफ्यूजी होगा, उसको कोई नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही ऐलान किया है। अच्छा, इस ऐलान से अब काफ़ी सारे मसले पैदा हो गए हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं वहाँ पे कि जो सिर्फ इसी नीयत से वहाँ पे हैं, बग़ैर पेपरों के रह रहे हैं। उसने एक दूसरा ऐलान ये किया है कि फौरी तौर पे 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो इंडियन, ओनली इंडियन 1.5 मिलियन जो कि बग़ैर पेपरों के रह रहे हैं, इनको डिपोर्ट किया जाए, जो कि एक अमली जमा पहना दिया गया है। कल एक चार्टर तैयारे के ज़रिए वो भर के चार्टर तैयारा इंडिया रवाना कर दिया गया। इसी तरह अब बारी बारी जितने भी लोग अमेरिका के अंदर बग़ैर पेपर्स के रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, कोई भी उनके पास इस किस्म का हक़ नहीं है वहाँ पे रहने का, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब तीसरी जो ख़बर है वो ये है, पहले तो ये था कि अगर कोई शख्स अमेरिका में रह रहा है, अपना जॉब कर रहा है, वो किसी को भी उठ के रिस्पॉन्स कर देता था कि जी ये मेरी फूफी है, मेरा मामू है, मामू की बेटी है, खाला की बेटी है, ये यहाँ पे आएगी, तो वहाँ पे आके वो टिक जाते थे। उसने ये सारी चीज़ें बंद कर दी और अभी ये पेंडिंग में लफ्ज़ डाल दिया, ये चीज़ डाल दी है
کہ جی اس کی لسٹ بنے گی. اس کی لسٹ کیا بنے گی کہ کون شخص کس کو رسپانس کر سکتا ہے. اگر وہ حقدار ہے اس چیز کا، مثلاً فرض کر لیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تو بھائی ہے، مطلب کہ جو ریئل بلڈ ہے، ریئل بلڈ کو ہی صرف، میرے خیال میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا ریئل بلڈ کا، وہ یہی بنتا ہے کہ ریئل بلڈ کو ہی صرف رسپانس کیا جائے گا، باقی کسی کو رسپانس نہیں دیا جائے گا. اس کا رسپانس جو ہے ریفیوز کیا جائے گا، اس کو رسپانس لیٹر ہی نہیں ایشو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری چینجنگ جو ہے اب امریکہ کے اندر بھی آئے گی. وہ پہلے جیسا جو حساب تھا وہ ختم کیا جائے گا. پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ایک بوائے فرینڈ ہے کہیں اور کنٹری کا، گرل فرینڈ ہے کسی اور کنٹری کی، ان کے ہاں بیبی پیدا ہو جاتا ہے تو ان کو ویزا مل جاتا ہے. جو بھی بغیر ویزے کے ہوتا تھا اس کو ویزا دے دیا جاتا تھا کہ یہ اس بچے کا فادر ہے یا مدر ہے. یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا. یہ تو یورپ میں بھی تھا، لیکن یورپ نے بھی اس چیز کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی سسٹم جو ہے یورپ کے اندر تو پہلے کا ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس طرح بھی کسی کو ویزا نہیں ملے گا. اب دیکھیں ہر ایک بندے کی، ہر ایک شخص کی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بڑی امیدیں تھیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی، ہمارے لیے وہ آسانی ہو جائے گی. امریکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی بے شک ان کے پاس پیپر نہیں ہے، لیکن ان کی امید تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو ہمیں جو ہے وہ راستہ مل جائے گا، ہم لیگل ہو جائیں گے، پیپر مل جائیں گے، نیشنلٹی مل جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے صاف صاف جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے اپنی کنٹری کا سب سے پہلے سوچتا ہے، بعد میں کسی اور کا سوچنا ہے، کیونکہ اپنی عوام جو ہے اس کو پہلے رکھا جاتا ہے. مطلب کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح کوئی اور کنٹریز ہیں، ہماری انڈیا ہے یا پاکستان ہے، تو اس کے اندر اگر نہیں عوام کو دیکھا جاتا، اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے، لیکن ساری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو وہ دیکھیں گے، اپنی عوام کو دیکھیں گے، ان کی سہولیات کو وہ دیکھیں گے. اب اس فیصلے سے جو کہ لوکل لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا جی بہت اچھا یہ فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ آئے دن ہمارے یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ آبادی ہو رہی ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پہ، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم بن رہی ہے، ہمیں جاب کی پرابلم بن رہی ہے، ہمیں یہ پرابلم بن رہی ہے، ہمیں وہ پرابلم بن رہی ہے. تو یہ بہت اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے. اب جو اس کے مطلب اپوزٹ ہیں تو ان کی نظر میں یہ بہت برا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ناانصافی ہے، ہم لوگ تو اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جب ہمیں امید تھی کہ یہ شخص آئے گا اور ہمارے لیے کچھ کرے گا، لیکن اس نے آتے ہی ہمیں جواب دے دیا، ہمارے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا، تو ہم کدھر جائیں. ایک دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جی ہلچل مچ گئی ہے امریکہ کے اندر یہ خبر سن کر. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص نے آنا ہے، پریزیڈنٹ جو آیا ہے، پی ایم جو آئے گا، وہ اپنی کنٹری کے بارے میں سب سے پہلے سوچے گا، یا ان بزنس مین لوگوں کے لیے سوچے گا جو بزنس دے رہے ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں. تو وہ آپ لوگوں کے بارے میں کیوں سوچے گا؟ تو یہ تھی نیوز. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ وہ یہی مقصد ہے کہ جس طرح لوگ پہلے امریکہ چلے جاتے تھے، وزٹ ویزا لے کے چلے گئے، اور جی چلے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا بیبی آ جائے گا، اس کو نیشنلٹی مل جائے گی، تو اس کے بعد ہمیں بھی جو ہے ویزا ملے گا، رہنے کی اجازت مل جائے گی. یہ سلسلہ اب ہو گیا ختم. اب جو بھی آپ نے قدم اٹھانا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں امریکہ جانے کے لیے، تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. یہ صرف میں نے 1.5 ملین جو لوگ ہیں، یہ صرف انڈین کی میں نے بات کی ہے، باقی کنٹریز علیحدہ ہیں. یہ مت سمجھیے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا پاکستان کو چھوڑ دیا جائے گا
یا کسی اور کنٹری کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. سب کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جائے گا. اگر 1.5 جو اس کے پاس لسٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو کہا گیا ہے کہ میرے پاس یہ لسٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، تو مطلب یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں بیچ میں. اونلی جو لفظ استعمال کیا 1.5 ملین کا، وہ انڈین کا کیا گیا ہے. جو لسٹ کے اندر ہیں، جو لسٹ کے بغیر ہیں، وہ اور لوگ ہیں، اور میں بھی اس میں اور بھی شامل ہیں، انڈینس پیپلز اور بھی شامل ہیں. تو اب آپ نے جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.